یہ 2-4 ہمارے جو یہاں پہ فساد فلرز پھیلا رہے ہیں ان کو ہی اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں. سب سے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے, کچھ سیاستدانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. سفارتوں کو کہا گیا ہے کہ فسادیوں کو خلا میں لے جاؤ اور وہاں چھوڑ کے واپس آ جاؤ. اب 5 سال کا ڈیٹا جب آئے گا تو مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہاں تو سارا خالی ہو جائے گا. فساد تو یہاں سے شروع ہوا ہے. اب وہ خلا میں جانے کی تیاری نہ کریں بلکہ کام کریں. پاکستان کی عوام 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے بغیر نہ خلا میں جانے دے گی اور نہ کہیں بھاگنے دے گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جواد احمد صدیقی. مظاہرین اور حکومت کے درمیان ناظرین معاہدے سے سڑکوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقتی طور پر صورتحال بہتر ہو گئی ہے، لیکن اب اسی معاملے پر یعنی اس معاہدے کے اوپر ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک گرما گرمی کی کیفیت شروع ہو چکی ہے. اور یہ بات اگر بحث یا صرف سخت الفاظ تک محدود رہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، مگر کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں یہ بات ہاتھا پائی تک پہنچتی دکھائی دی اور پھر نتیجتاً اسپیکر صاحب کو یہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا. اور آج جب یہ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بات سیاستدانوں کو خلا میں بھیجنے کی ہوتی رہی. لیکن سچ یہ ہے ناظرین کہ اصل مسئلہ زمینی حقائق کا ہے ملک پاکستان کے، اور وہ زمینی حقائق اس وقت یہ ہیں کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور تاحال یہ تعین نہیں کیا جا سکا ہے کہ ریاست کو للکارنے والوں سے معاہدے کی سبکی سے اگر ریاست کو آئندہ بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے. جیسا کہ آج سینٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شری رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ حکومت پر طنز کرنے سے یا اسے ایوان میں چیلنج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سڑکوں پر ہو رہا ہے اور ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہم نے یہ ہوتا دیکھا ہے. تو اصل بات یہ ناظرین کہ جب معاملہ پارلیمان کے فورم پر ہو تو بحث ہونی چاہیے، سوال ہونے چاہیے، لیکن پھر اس بات کو حل اور حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کی پارلیمان اب اپنے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، ریاست کی رٹ کا مسئلہ ہے، اسے حل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ دیگر معاملات پر ہماری نظر رہے گی. ظاہر بات ہے جس کا تعلق پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس سے جڑا ہے. آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے صدر، ان کا ماننا یہ ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. سو کون ہے آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کا درپے؟ اور وزیر اعظم پاکستان جب واپس آ چکے ہیں دورہ چین سے، ان کو اس دورے سے کیا تجربہ ملا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مہمانوں کو آج زحمت دی ہے. میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ بھی پروگرام میں شامل ہیں. سینیٹر صاحبہ آپ کے شکریہ کے ساتھ میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. تو وزیر اعظم جب خطاب کریں تو آپ کو ان کا لہجہ سخت لگتا ہے اور ان کی حکومت جب معاہدہ کر لے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو یو ٹرن لے لیا اور ریاست کی سبکی ہو گئی. سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں اینڈ آئی ایم شور تمام لوگ بھی پاکستان میں کہ اپوزیشن اس وقت کیا کر رہی ہے. تنقید برائے تنقید ہے، ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں آپ صرف حکومت کو، یا کوئی تجویز بھی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اور لہجے اور ایکشنز بھی ہوتے ہیں. وہ ٹائمنگ اگر وہ ٹائمنگ نکل جائے تو وہ لہجہ بھی بیکار کا رہ جاتا ہے اور وہ ایکشن بھی بیکار کا رہ جاتا ہے. جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی میں یہ جواب دوں گی کہ وہ ٹائمنگ خطاب بہت اچھا تھا. ہم سب نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر کا. ہم نے کہا کہ بہت اچھی باتیں کی. پارٹی پالیسی جو تھی وہ بھی ہماری یہی گائیڈ لائن دے رہی تھی. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرے خیال میں نواز لیگ کی طرف سے بھی یہی میسج آیا تھا. لیکن اس ٹائم یہ میسج دیا اور میسج دینے کے بعد پھر اچانک وہ پھر جو 4 دن تھے یا 3 دن جو واقعات ہوئے اوپر نیچے، وہ پھر لگتا تھا کہ وہ ایک
فارسی میں کہتے ہیں اردو میں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اس کے بعد پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایوری واز ڈیفینڈنگ دیم سیلوز, مطلب ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھا. ریٹ آف دا اسٹیٹ کہیں نظر نہیں آئی. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت جو تھی وہ کسی نے نہیں کی. مطلب ٹھیک ہے ایک مسئلہ تھا, جب آپ نے آ کے ایک سٹانس اپنا دے دیا, کلیئر دے دیا گورنمنٹ نے, غلط تھا یا ٹھیک تھا یا جیسا بھی تھا, لیکن ایک دیا, اپریشیٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد اس سٹانس سے آپ نے بالکل جو ہے وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتی. اپریسیشن کیسی تھی سر صاحبہ؟ کہا گیا وزیر اعظم کے لہجے میں تشدد ہے, متشدد لہجہ ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم صاحب کا لہجہ, یہ شاہ صاحب کی بات کی طرف آپ چاہ رہے ہیں نا؟ جی, نون لیگ نے بھی کہا بالکل. لیکن دیکھیں یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں نا, ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. ٹائمنگ کی وہ اگر اس کے بعد وہ ٹھہر کے پھر اس جو لہجے کو کنٹینویشن میں لے جاتے تو پھر تنقید نہ ہوتی, پھر شاید تنقید نہ ہوتی. لیکن صرف بات کر کے کہتے ہیں نا وہ واک دا ٹاک بھی ہونی چاہیے نا. پھر آپ پھر دوسرے ملک چلے گئے خود, یہ جو لوگ تھے ان کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائے, کیونکہ یہاں تو پھر کچھ بھی نہیں تھا. نہ جاتے چائنا. دیکھیں میرے خیال میں اپنے ملک کے جو حالات ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے. چائنا سے بھی ہم کون سی یہ جو باتیں ہیں, یہ جو اس میں سے کوئی جو نظر آ رہا ہے تو یہ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی. ایم او یوز تھے وہ تو کوئی بھی ان کے بہاف پہ جا کے سائن کر سکتا تھا. ایم او یوز سائن کرنے کے لیے کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی جس کے لیے جانا ضروری ہے. ہیڈز آف دی اسٹیٹس کے درمیان ایگریمنٹس ہوتی ہیں. ایم او یوز کے لیے اینی بڈی کین گو. ہم آتے ہیں اس کے اوپر. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر ظاہری بات ہے اس طرح کی صورتحال سے آپ کی حکومت نے جس طرح نمٹا تھا, ایک وہ مثال ہمارے سامنے ہے, اور پھر اس دفعہ بھی آپ کی جماعت کی تجویز تھی کہ جناب طاقت کا استعمال نہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس میں. تو پھر اب کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سیریس ہے حکومت, اس معاملے سے ٹھیک نہیں نمٹا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جن حالات میں پچھلی حکومت نے, جس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, وہ مختلف حالات تھے. اس کے اندر آئی تھنک صرف مسلم لیگ نون ہی اکیلی کھڑی تھی اور مقابلہ کر رہی تھی, اور ادھر کورٹس بھی میدان میں تھی. وہ کہتے تھے ان کو ہٹاؤ لیکن طاقت استعمال آپ نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا, وہ بڑا ایک عجیب چیپٹر تھا جو لکھا گیا. ابھی جو کچھ ہوا دیکھیں, سیاسی جماعتیں نہیں, پورا ہر طبقہ فکر اس سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ون سائیڈڈ, اور پھر جو تقاریر کی گئیں اور جو افواج پاکستان اور عدلیہ کے متعلق الفاظ استعمال کیے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے. پروٹیسٹ آئینی طور پہ ہر کسی کا حق ہے, آپ اپنے طور پہ احتجاج کریں, لیکن ایک چیز جب عدالتی ایک فیصلے کے مطابق آگے چل کے آ رہی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے. لیکن یہ تو مظاہرین کو سمجھا تو نہیں سکتا نا. یہ تو آپ نہیں سمجھا سکتے, لیکن وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تحریک انصاف کی اس کو ٹیکل کرنے کی پالیسی تھی, وہاں عمران خان صاحب نے, ایک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس تقریر کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن should speak louder than words. اور اگر آپ آ کے کچھ کہتے بھی ہیں تو پھر آپ دھیمے الفاظ میں بشک کہہ لیں, ایک سٹیٹس مین شپ کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ کی فرم پالیسی اور ایکشنز ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں ان کی تقریر میں جو مجھے فوری طور پہ ایک چیز نظر آئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ چیزیں ریپیٹ کی افواج پاکستان کے متعلق اور عدلیہ کے متعلق کے کہا, جس کا آنیسٹ ٹو گاڈ بہت سی دنیا کے, یعنی پوری دنیا کے ممالک کو بھی کوئی علم نہیں تھا. کسی ایک مولوی نے, انہوں نے بھی بہتر جانا, اس کو نہ ہی نشر کیا. جی دیکھیں, یہ چیزیں جو ایسی انفارچونیٹ ہیں, جو آپ کی سلامتی کے اوپر اٹیک ہے, جس پہ سن کے آپ کا دشمن بھی خوش ہوگا, وہ اگر کسی ایک انڈیویجول نے, ابھی دیکھیں یہ لبیک تحریک کے سارے لوگوں نے تو یہ نہیں کہا, کسی ایک فرد نے کسی ایک جگہ کے اوپر یہ کہا اور وہ اس کو اٹھا کے لیا, اس کو ہمیں آئی تھنک ہی شوڈ ہیو. جنرل صاحب آپ ڈسٹنکشن کرنا چاہیں گے کہ ٹی ایل پی کے کسی ایک فرد نے یہ کہا ہے, اور مظاہرین کی جو انتظامیہ یا قیادت تھی اس سب کو اس کے نہ لایا جائے. اسٹیٹمنٹ تو ایک بندے نے دی نا, آف کورس, اور اس کے بعد آبویسلی جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ تو اسی کے پیچھے چلیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ایسی چیز جو افواج کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاؤ ایور انہوں نے بات کی اور چلے گئے. اس کے بعد ہر پارٹی نے یہ کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قانون کو لوگ ہاتھ میں لیں. آج ان کی حکومت ہے, کل ہماری تھی, پرسوں کسی اور کی شاید ہوگی. تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے مسائل
کو آپ سڑکوں کے اوپر حل کریں. تنقید کی فہرست ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر جاتے ہیں. اس دفعہ اپوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی تھی, آپ لوگوں نے جیسے ایڈجرن کروا دیا اجلاس. نمبر 1. نمبر 2, اس معاملے پر گورنمنٹ واز آل ٹاک اینڈ نو ایکشن. اس کی صفائی دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایشو تھا یہ ایک عام ایشو نہیں ہے, اور جس چیز میں بھی ہمارے مذہب اور اسپیشلی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے تو اس میں لوگوں کے کچھ جذبات ہیں. اب ان میں بہت سے لوگوں کے جذبات کسی نے ابھارے یا وہ ویسے ہیں, ہم سب کے بھی جذبات ہیں اس حوالے سے, تو اس میں اس موقع کے اوپر ڈائریکٹ فورس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے خیال میں وہ ٹھیک نہ ہوتا, اور اس سے زیادہ نقصان ہونے کا, جانی نقصان ہونے کا خطرہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو ڈائلاگ سے اس لیے ختم کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سے مزید ایشو بنے اور مزید نقصان ہو. ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا, میرے خیال میں پرائم منسٹر اگر عوامی ہوگا تو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو قوم سے بات کرنی چاہیے, قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اگر ان کے رویے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا سختی تھی, تو میرے خیال میں کوئی بھی محب وطن پاکستانی, اگر پاکستان کا جو قانون ہے یہ عدالتی فیصلہ تھا, حکومت کا اس سے کام نہیں تھا. وزیر اعظم جذبات میں آ گئے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جذبات میں نہیں آئے تھے, میری بات مکمل ہونے دیں. اگر کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوگا, عدالتی فیصلہ تھا, اور ہماری جو عدالتیں ہیں اور قانون جو ہیں وہ اسلام کی اور قرآن کی روشنی میں بنی ہوئی ہیں. ہمارے قانون جو ہیں ویسے نہیں بنے ہوئے. اس کے اوپر اس طرح کا کسی کو کہنا کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے. دوسرا, ہماری پاک فوج کے سربراہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے, اور ان کو مار دینے کی باتیں کرنے کے بعد میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب اگر تھوڑا سا ایک میسیج دے رہے تھے کہ ہم نے نظام کو چلانا ہے, ہم نے ریاست کو چلانا ہے, اور ریاستیں اس طرح نہیں چلتی, ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں عمران خان صاحب ان کو لگتا ہے کہ جذبات میں تھے, ہمیں تو نہیں لگتا. ان کا ایک نیچرل سٹائل ہے اس طرح کا, ایسے ہی وہ بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاہدہ تو ہو گیا, معاہدے انہوں نے بھی پہلے کیے ہیں, اور معاہدے کے بعد اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے جو بات کی کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اب تک جنہوں نے عوام کے املاک کو نقصان پہنچایا اور جنہوں نے حکومت کے املاک کو نقصان پہنچایا, 1000 سے زیادہ لوگ ہم گرفتار کر چکے ہیں آلریڈی. اس میں قیادت شامل ہے ویسے؟ مزید بھی کر رہے ہیں. اس میں قیادت کے لوگ بھی ان کے کچھ شامل ہیں جنہوں نے وہاں پہ اکسایا, جنہوں نے لیڈ کیا. مزید بھی یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ مزید بھی اس پہ ایکشن ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو اپوزیشن کا بالکل رویہ بالکل ٹھیک رہا, پازیٹیو تھا. انہوں نے اسمبلی میں بولا کہ جی ہم سپورٹ کریں گے اس کو, لیکن اس کے بعد پھر پوائنٹ سکورنگ اسی طرح شروع کر دی. پوائنٹ سکورنگ کس بات پہ؟ جیسے پوائنٹ سکورنگ اس طرح شروع کر دی کہ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اجلاس ہم نے ملتوی کیا, تو ہماری ایک اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی ایک تمام پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں. اور انہی کی مشاورت سے جو ان کے وہ لوگ تھے جو انہوں نے ہی نامینیٹ کیے ہیں, ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جی چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور ٹائم بھی ایسا رکھا گیا تھا اجلاس کا کہ جمعے کا نماز قریب تھی اس وقت, اور ساتھ میں کے بجائے ہم یہ کرنے کہ ہم لوگ اجلاس کو آج ملتوی کر لیتے ہیں. تو یہ سب کے کنسنسس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا, لیکن ساری بات ہمارے پہ ڈال دی گئی. تو پھر ایسے نمائندے پارٹیوں کی طرف سے نہ بھیجا کریں یہ جو ان کی طرف سے ڈائلاگ کرتے ہیں اور کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں کہ جو بعد میں کچھ کام کر لیتے ہیں اور پھر یہ ان کو اون بھی نہیں کرتے. آپ جو معاہدہ کر رہے تھے یہ بھی آپ اپوزیشن کی اس کمیٹی سے شیئر کر لیتے پہلے, تنقید ہی نہ ہوتی؟ معاہدے میں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں کہ شیئر کرنے والی بات ہو. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جی یہ لوگ واپس چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں, اور معاہدے کے جو پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں وہ, اور باقی جو ان کا ایک دو جو ان کے پوائنٹس ہیں اس حوالے سے, تو میں بھی یہ بات کر نہیں رہا تو میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جی عدلیہ نے فیصلہ سنایا, فیصلہ انہوں نے سنایا, اس سے پہلے عدلیہ کی ججز نے فیصلہ سنایا تھا, سزا دی تھی, تو کم از کم ان ججز کو بھی بلایا جاتا, ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ نے ایک فیصلہ سنایا تھا, کس بنیاد پہ سنایا تھا, اور اگر آپ نے فیصلہ سنا دیا اتنا بڑا اور بعد میں ایک سپریم عدالت کہہ رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے اور ثبوت ہی نہیں ہے اور گواہ ہی نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے, جو کہ فیکٹس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ڈیٹیل سے جب پڑھیں اس کو, تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ اس میں ایسی چیز نہیں آئی سامنے.
تو ان سے بھی اگر تھوڑی وہ ہو جاتی کہ جی آپ نے کس بنیاد پہ سنایا تھا. مجھے بریک. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کیس کو لے کر سپریم کورٹ اپنے قانون کو بدل کے طریقہ کار ہی بدل لیتی, ججوں کو بلا لیتی, پوچھتی آپ نے کیسے بدلتی. اس چیز کی روشنی میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ضرور جانا چاہیے تھا. آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ایک عدالت جب ایک فیصلہ کرتی ہے, اس سے پہلے بھی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں, اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ عام بات ہے کہ میرا کوئی زمین کا رولا ہے یا میرا کوئی لڑائی ہے. بات عام نہیں ہے, یہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے, اس میں اور باقی کیسوں میں ذرا فرق ہے. میں ایک بریک لے لوں ناظرین. بڑے اہم نقطے کے اوپر علی صاحب اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بات اور یہ معاملہ دیگر معاملات سے مختلف ہے. سو بات کو ذرا اس سے آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جیسے علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر بات ہے ہر مسئلے کو ایک لاٹھی سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. ایک تو اس کے اوپر آپ ضرور رائے دیجیے گا. دوسرا, اب کرنا کیا ہے؟ ایک تجویز حکومت کی ہے کہ جو فساد کرتا ہے اسے پھر بھیج دو خلا میں. سو اگر تو ہم خلا میں نہیں بھیج سکتے تو پھر کیا کریں کہ اسمبلی میں ہاتھا پائی نہ ہو, اگر سختی ہونی ہے وہاں ہو جہاں اس کی ضرورت ہے. So what to do? دیکھیے پہلی بات تو یہ آن اے لائٹر ٹون کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنی ترقی دے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ بھی خلا میں بھیجنے کے اپنے لوگوں کو, جس طرح ناسا ہے باقی ملک کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر پاکستان جو ہے وہ پھر سیاستدانوں کو نہیں, وہ سب کو جانے کا اس میں موقع ملنا چاہیے. تو یہ فواد صاحب کی تو خیر اکثر عادت ہے وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. ان کا بہت اچھا جواب شاہ صاحب دے چکے ہیں. خورشید صاحب جنرل صاحب مسکرا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں فواد چوہدری صاحب کو پہلے خلاف بالکل اس کا بہت اچھا جواب خورشید شاہ صاحب, وہ آپ نے اپنا پروگرام ٹریجری بینچز ہی خالی ہو جائیں گے, انہوں نے بس اس کا جواب وہ دے چکے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا رول جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے بہت مختلف ہوتا ہے. گورنمنٹ وہ جو ہوتی ہے اٹ ہیز ٹو بی کہ وہ ایبزارب کرے چیزوں کو, وہ اسٹیبلٹی شو کرے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے, اور اپوزیشن آرام سے بھی بیٹھی ہو تو یہ خود کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اپوزیشن کو وہ اس کا جو اچھا بھلا وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو یہ. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں جوڑنا اس بات سے چاہ رہا ہوں کہ اس دھرنے اور احتجاج سے پہلے اسمبلی کے اجلاس ہو رہے تھے, اس میں بحث ہو رہی تھی. اب معاہدہ ہو گیا, اب پھر اجلاس ہو رہے ہیں, بحث ہو رہے ہیں. سو ہم کسی ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں حل کی طرف؟ دیکھیے ڈائریکشن میں تو ہمیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں بہت بردباری کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ابھی تک بہت اچھے طریقے سے وہ لے کے چل رہی ہیں, کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ ملک اسٹیبلٹی کی طرف جائے, ملک بہتری کی طرف جائے. لیکن جو گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ خود ماحول خراب کریں گے, خود ایسے مواقع دیں گے, اور بلکہ دیں گے کیا وہ کریٹ کریں گے. ایک تو غلطی ہو جاتی ہے, ایک جان بوجھ کے غلطیاں کی جاتی ہیں, اور صرف اسی ٹون کو لے کے چلیں گے جو ایک ہی تقریر ہے جو سب کو آتی ہے. وہ چاہے وزیر ہو, چاہے ان کا کوئی اور لیڈر ہو, وہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ سب ایک ہی تقریر کرتے ہیں. مطلب وہ جو تقریریں جو پوائنٹس تھیں وہ دیکھیں, ہمیں بڑوں نے تو کم از کم یہ سکھایا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت بھی معاملات خراب ہوں تو آپ کہیں جب باہر بیٹھتے ہیں, باہر محفل میں کہیں بیٹھتے ہیں جہاں اور لوگ ہوتے ہیں, آپ کے خاندان سے باہر لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے سامنے آپ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے. آپ یہ شو کرتے ہیں کہ بھئی آل از ویل, میرا گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن جب آپ گھر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ جا کے باہر دنیا میں کہیں اور کہیں کہ جی پاکستان تو بہت برا ملک ہے, پاکستان کے سب لوگ جو ہیں اوپر سے نیچے سب کرپشن میں انوالوڈ ہیں, تو پھر آپ خود سوچیں کہ جب آپ کہہ بھی رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ آئیں پاکستان کو میں انویسٹمنٹ کریں, اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں ہم سے زیادہ کرپٹ نیشن کوئی دنیا میں ہے نہیں, تو what do you expect؟ مطلب یہ دیکھیں یہ تو بالکل آپ دو مخالف سمتوں کی طرف چیز کو لے کے جا رہے ہیں. ایک آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, میں اگر آپ کو کہوں کہ جی میرے گھر میں تو سب چور ہیں, تو پھر کیوں کوئی آئے گا؟ تو پھر میرے گھر میں کون آئے گا؟ میں آتا ہوں. میرے گھر میں ظاہری بات ہے وہ آنے والا کہے گا جی میری سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر میں ان کے گھر چلا گیا تو میں تو اپنی کبھی جس طرح سے پکچر پیش کی جاتی ہے, ٹھیک ہے آپ تنقید کریں اپنے, ہم جب خود بیٹھتے ہیں تنقید کریں. اور جیسا جنرل صاحب نے کہا
کہ یہ ساری باتیں, کیونکہ پی ٹی وی از اے ٹیرسٹسٹ چینل, یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور پی ٹی وی پہ جب خطاب ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ شاید آپ لوگوں کی پہنچ جو پرائیویٹ چینلز کی ہے اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کے کونے کونے میں, بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے کونے کونے میں وہ جاتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے جب قوم سے خطاب کیا جاتا ہے یا اور کوئی بات کی جاتی ہے تو ہر بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کمنگ بیک, اب دیکھیں نا, آپ کی جماعت کی جو انسینویشنز ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. آپ کی جماعت کہتی ہے کہ یہ جو مظاہرہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو تو بنیادی طور پر کچھ اور قوتیں میدان میں لائی تھیں آپ کی جماعت کے خلاف. تو سر ود آل آنیسٹی اس وقت جو پھر ہم ریاستی ریٹ کے اوپر بحث کر رہے ہیں, ان انسینویشنز کے بعد تو اس بحث کا پھر کیا مقصد ہے؟ اور یہ تو ایک آف ٹریک بحث ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہوا. یا دیکھیں, پہلے ایک کوئی سینٹینس میں کرپشن پہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک بات ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں ہے. کہیں زیادہ ہوگی, کہیں کم ہوگی, اور ہم اس کینسر سے جان چھڑانی بڑی اچھی بات ہے. یہ عمران خان صاحب کی پرائیورٹی ہے اینڈ وی گو بائی اٹ. بٹ اس سے زیادہ امپارٹنٹ ہے گورننس. گورننس بیٹر ہوگی تو کرپشن کنٹرول ہوگی, اور کرپشن کا نسخہ آپ کو چین سے نہیں ملے گا. کرپشن کا نسخہ آپ کو یہاں اپنے جوڈیشل سسٹم, کرپشن کے توڑ کا نسخہ جی ورنہ وہ احمد فراز صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ قبا نہ تھی. آپ اپنے بدن سے قبا ہٹائیں گے تو لوگ اس کو, ہم نے اپنا ایک امیج بڑھانا ہے, اور اندرون خانہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یس یہ کرپشن اس لیول پہ ہے, وائٹ کالر کرپشن کیا ہے, نیچے کیا ہے. اور وہ کرپشن صرف ایمبیزلمنٹ منی کی نہیں ہوتی. کرپشن آپ کی انٹلیکچوئل کرپشن ہے, مارل کرپشن ہے, آپ کی جوڈیشل کرپشن ہے, آپ کے بزنس کے اندر اجارہ داریاں ہیں, آپ کی پولیٹیکل کرپشن اس طرح ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی, اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں سم ٹوٹل ہے کرپشن کا. تو اس لیے آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی قانون بنائیں, اس کو بہتر کریں, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کرپشن کے قانون بنا کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. ٹھیک, اب ویری شارٹلی اس پہ جواب دے دیں. دوسرا کوشچن جو دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو دھرنا ہوا تھا, ایک تو 2014 کا دھرنا کو بھی آپ نہیں بھلا سکتے چونکہ وہ زیادہ ڈیڈلی تھا. آپ نے دیکھا کہ سارے رستے بھی بند تھے, اور پی ٹی وی پہ بھی اٹیک ہوا تھا, پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو, پی ٹی آئی کے دھرنے کی, پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں, اور عدالتوں کے ججز بیک ڈور سے اندر آ رہے تھے. اور یہی چائنا جو آج ہم جا رہے ہیں کہ بہت اچھے دوست ہیں, اور ان کے پریزیڈنٹ کا وزٹ رک گیا بیکاز یہ لاک ہوا تھا اور بند ہوا تھا, تو آپ اس کو بھی نہیں بلا سکتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو بحثیت حکومت, جس کے اندر سارے ادارے بھی شامل ہیں, آپ کے جو آرگنز ہیں, آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کے احتساب کے نظام ہے, اکٹھے ہو کے تعاون کر کے ہم آگے چلیں, اور یہ کہیں کہ جہاں آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, آئین آپ کو اجازت دیتا ہے, وہاں حدودوں کا یوت بھی ہیں. آپ لوگوں کے ورڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, ایک دفعہ میں اگلے دن ایک عالم کی بات سن رہا تھا, ڈاکٹر اسرار احمد جو فوت ہو گئے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گزرے تو دو بندے رستے میں کھڑے ہوئے آپس میں گپے لگا رہے تھے, تو انہوں نے سلام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو جب آگے گئے تو وہ پیچھے چلے گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں, خفا تو نہیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے رستہ روکا ہوا ہے, آپ اندر ادھر گفتگو نہ کریں, لوگوں کے نظام میں خلل نہ ڈالیں, ان کو اس کو چلنے دیں. آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ بہت بڑا گناہ. اور اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ابھی ہم یہ کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب یونائٹڈ ہیں کہ ہم ملک کے اندر سے وہ چیزیں جو ماورائے آئین ہیں ان کو روکا جائے, اور اس کے اندر سب کا تعاون ہونا چاہیے. اور انتہا پسندی اور ریڈیکلزم اور ریلیجس انتہا پسندی جو لوگ ہمیں, جو یہ فارن نیریٹو ہے, مجھے پتا ہے آپ توڑنا ہے. آپ وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات کی سینیٹر صاحبہ نے اور سینیٹر صاحب نے, اس کا جواب دینا چاہیں گے, لیکن میں پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جن سے آپ نے معاہدہ کر کے روانہ کر دیا جن کو, وہ تو اب بھی دھمکا رہے ہیں کہ معاہدہ اگر آپ نے نہ پورا کیا پھر سڑک پر آنے والے ہیں. سو اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں آپ نے ان کو واپس عدالت کی طرف دھکیل دیا ہے, تو اگر یہ سارا عدالتی معاملہ ہے تو اب آپ کیا کر لیں گے, وہ اگر دوبارہ بھی آ جاتے ہیں؟ معاملہ تو عدالتی ہی ہے, لیکن حکومت کا فرض ہے کہ وہ قانون کی بالادستی قائم رکھے گی. وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ, اگر کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں, تو میں پھر اپنی وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک قانونی حق موجود ہے, وہ اس
पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के कानून में रिव्यू पिटीशन का एक हक उनको हासिल है, उसमें वो जाएं। ये जो वकला साहिबान अपने कोर्ट जला के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, वो वकला साहिबान ये केस लड़ें। और इसमें हम सब जितने भी मुसलमान हैं, नामूस रिसालत में हमारा ईमान है, हम सब उनके साथ हैं इस बात पे। अगर ऐसी कोई बात है और हमारी अदालतें इसमें हमारे साथ हैं, हमारी अदालतें भी इसी तहफ़्फ़ुज़ आप फैसले को पढ़ा है आपने? उन्होंने पहले क्या लिखा फैसले? जी जी बिल्कुल, मैं यही तो फरमा रहा हूँ। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है? उन्होंने शुरुआत ही अपने ईमान से की है, लेकिन उसमें कानून में जो गवाही और कुछ ऐसी शराइत हैं जिसके बाद सज़ा का तयन होता है, वो भी उन्होंने फॉलो करनी है। अब जहाँ तक बात है कि जी रास्ता बंद करने की या हमारे धरने को बार बार याद किया जाता है, मैं दोबारा इस चीज़ को ज़रा पूरी कौम को बताऊँ। एक बात, हम जब आए तो हम पहले आए और हमने इनको कहा कि हमें 4 हल्के खुलवाने हैं। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब इनकी जब हमारी हुकूमत जब बनी, इन्होंने कहा असम्बली में कि जी धांधली हुई है हल्के, तो हमने कहा, पहले मैंने कहा कि मेरा हल्का खुलवा लो। सर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है अब तो आप हुकूमत में आ गए। वही बता रहा हूँ ना, हल्के हमने तो खुला कहा कि जी अब तो ये आपको कह रहे हैं हल्के खोलें, लेकिन हमने रास्ता बंद नहीं किया था। हमने रास्ता बंद नहीं किया था। हम लोग आए, मैं खुद चूँकि सबसे पहले पहुंचा हूँ तो मुझे मतलब है, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि हुआ क्या। हमने एक जलसा गाह इन्होंने बताई हमें, एक कश्मीर रोड के ऊपर। हम लोग वहाँ पे जाकर, हम लोग मरी रोड पे, वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे हमने अपना जलसा किया। और उसके बाद हमने कहा कि हमें डी चौक जाने दिया जाए ताकि हम वहाँ बैठ के अपना एहतजाज करें। इन्होंने नहीं छोड़ा तो हमें बाई फोर्स भी लाना पड़ा रास्ता। इन्होंने मेरी बात तो पूरी देखिए, बात पूरी होने दे। मैंने आपकी नवंबर में आप इस्लामाबाद लॉकडाउन देखिए जी, मेरी बात सुनो, मैं उस पर भी आता हूँ। लॉजिकल बात है, कादी साहब का मैं जी स्पोक्समैन नहीं हूँ ना, मैं उनको फॉलो हूँ, मेरी पार्टी है। हाँ, रास्ता इन्होंने हमारा बंद किया, हमें नहीं आने दे रहे थे, हम आ गए। उसके बाद हम डी चौक पे बैठे रहे। यकीन करें कि हमारे लोगों में से कोई भी बंदा ईमान के उस ट्रैक के ऊपर नहीं सोया हुआ था जिस ट्रैक से पार्लियामेंट का रास्ता था। वो पैड के लोग वहां सोए हुए थे। हमारे लोग डी चौक के जो राइट लेफ्ट पे ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो इन्होंने पोर्शन दिया था, वहीं पे हमारे आपने लॉकडाउन का नहीं कहा था, उसके बाद आगे हैं, लॉकडाउन पे आगे हम लोग मुख्तसरन हम लोगों को कहा गया कि आप लोग पहुंचे बनी गाला, हमारे चेयरमैन का घर है, हमारी सेक्रेटरी थी। इन्होंने हमारा रास्ता रोका। सर उन्हें पता था ना आपने करना क्या? नहीं, हमने तो कुछ किया तो नहीं था ना पहले से, इनको क्या वही आई हुई थी। इन्होंने हमारा रास्ता रोका। ठीक है, रास्ता रोकने वाले ये थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सलाम नहीं किया, हम उस जुमरे में नहीं आते, क्योंकि रास्ता रोकने वाले ये थे। हम तो आने वाले थे, फिर जब रुकावट हुई तो धक्कम पेल जब हुई उस पर हम भी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन रोकने वाले ये थे। तो हुकूमत ने रास्ता बंद मान जाएंगे गड्ढाफर साहब, मान जाएं, कोई बात मुझे आप इनको ब्रेक में इस बात पे राजी करवाएं, ब्रेक नाज़रीन, और फिर मजीद बात राजी हो जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, हम चूंकि मुल्क की ओवरऑल हालात की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरदारी साहब आज कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, कौन और क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से कुछ चंद माह से या हमारे पार्टी के साथ तो काफ़ी सालों से यही रवैया है, और जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन है और एक मीडिया कैंपेन है जो चलाई, मीडिया ट्रायल जिसको आप बेहतर कहेंगे अगर उसके लिए मीडिया ट्रायल का लफ्ज़, कि वो जूरी भी उधर ही है और जज भी उधर ही है, वहीं वो सज़ा भी तजवीज़ हो जाती है। तो ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। लेकिन अजीब बात ये है कि अगर कोई ऐसे सबूत हैं जो कि कहा जाता है कि हैं, तो फिर वो सामने क्यों नहीं लाए जाते? आपकी बात कर रही है, जरदारी साहब कहते हैं केसेस बनवाए हैं नवाज शरीफ साहब ने, अब हुकूमत है इमरान खान साहब की, तो कौन गिरफ्तार करवाना चाह रहा है, मसला किसके साथ है? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक वो तो रहा है कि जो सख्त टाइम होता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नून लीग के लिए सख्त नहीं है? किसी ज़माने में नहीं था, अब शायद है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए तो हमेशा से ही सख्त रहा है, तो वी आर यूज्ड टू इट। हमें कोई, लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि ये दिन ब दिन सजा जो भी सजाओं से अगर जेल जाना, ये तो ये हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है, फैसलों
ان کے خلاف آنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عدلیہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہوں یا کچھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ بلڈ اپ ہے، تو وہ بلڈ اپ کس بات کے لیے ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، تو نیچرلی سوالات اٹھتے ہیں. سوال اٹھ رہے ہیں سر، چونکہ وقت بہت کم ہے. جنرل صاحب، رضا صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی ڈیل سے آئے تھے گورنمنٹ میں، عمران خان صاحب بھی ڈیل سے آئے ہیں، تو سر یہ تو اللہ معاف کرے لگ رہا ہے پورا ملک کی ڈیل پہ چل رہا ہے. حکومت ڈیل سے بن رہی ہے، ریاست کی ریٹ ڈیل سے اسٹیبلش ہو رہی ہے، معیشت چلانی ہے وہ دوست ملکوں کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں. سر یہ ڈیلز کے ساتھ کام چلے گا ہمارا؟ پھر یہ جو زرداری صاحب کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں نا کہ اندر کر دیں گے، ہمارا تو ایک لیڈر سیاست سے باہر ہے اور دوسرا اندر ہے. پریزیڈنٹ اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن، مطلب ہی از سٹنگ، مطلب پرائم منسٹر ان ویٹنگ. آپ دیکھیں، اور اس کے اوپر کوئی ابھی نہ سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. تو یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے، یہ نئے پاکستان کے اندر تو اگر آپ نے مدینہ کی ریاست کے اوپر ہمیں چلانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی اور مسلمان کی لڑائی میں بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. مسلمان انصاف کا تقاضا تو ہے، اور حکم یہ تھا کہ قاضی اگر ایک مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو مدعا کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے. آج کی خبر ہے اپوزیشن اور حکومت نے نیب اصلاحات کے لیے کام شروع کر دیا. دیکھیں وہ ضرور کریں، یہ اگر آئینی طریقہ ہے کہ آپ اصلاحات میں، مثلاً اگر آپ کہتے ہیں 90 days کے ریسٹ، اس کے اندر ایون گورنمنٹ کی جو یہ رولنگ پارٹی ہے تحریک انصاف نے بھی کہا تھا کہ یس اگر اس میں کوئی لکونے ہیں تو ہم بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ویلکم کیا جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ضرور جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں ان کی گرفت کا ایک مؤثر نظام ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہتھیار ہم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو اندر کرنے اور زبان بند کرنے کے لیے استعمال. علی صاحب ٹورڈز اے ویری اینڈ، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ آئے ہیں ڈیل سے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈیل مانگ رہے ہیں، کس کی سنی جائے سر؟ این آر او زرداری صاحب لے چکے ہیں پہلے بھی، اور اگر ڈیل والی بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیل سے آئے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری پارٹی کی ایک بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل ہے خان صاحب کی، تقریباً 23 سال کی، اور ہم یہ ووٹ بینک سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے ایک صوبے میں حکومت بنائی ہے. تو یہ بات کرنا، یہ میرے خیال میں بالکل یہ ایک، آپ بھی تو نہیں بتا رہے کون ڈیل مانگ رہا ہے، NRO کون مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا پہلے لے چکے ہیں جو ایک کام نہیں، اب تو ہم عمران خان تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو شہباز شریف صاحب نے چیلنج کیا نا کہ آپ بتائیں. ایک کام جو ایک دفعہ انہوں نے پہلے کیا ہے تو وہی کام دوبارہ کرنے کے لیے وہی کرتے ہیں، ایک دفعہ پہلے عادی ہو جاتا ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کیا یہ نیب کون مانگ رہا ہے نا، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ بتا رہا ہوں، یہ آپ کا بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کا بھی مانگ رہے ہیں، دونوں مانگ رہے ہیں. بتائیں پھر آپ کس سے مانگیے، کس سے بات کیے؟ دونوں مانگ رہے ہیں. پہلے لے بھی چکے ہیں. اس کو پروف کریں نا، کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں کہ ان کے لیڈر نے خود آگے کہا ہے کہ میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں. میں پروف کرتا ہوں، میں پروف ایسے کرتا ہوں کہ پہلے کیا نواز شریف صاحب ایک معاہدہ کر کے باہر نہیں گئے اس ملک میں، گرفتار ہونے کے بعد گئے ہیں نا، تو کیسے گئے تھے؟ یہ پروف کیا ہوا؟ یہ پروف ہے نا کہ پہلے بھی انہوں نے مانگا، تو ان کو نظر آتا ہے کہ اس ملک میں اگر میں دوبارہ یہ طریقہ کار اختیار کر لوں تو شاید میں بچ جاؤں. اب تو حالات ہیں نا وہ، اب تو کیسز عدالتوں میں ہیں. یہ کس قسم کی انالیسس ہے میری سمجھ سے باہر؟ نہیں تو آپ سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کام کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ مجھے کہا جا رہا ہے وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ کی پارٹی کا لیڈر چور ہے تو آپ کو کیوں ہم سمجھنا چاہتی نہیں ہے. نہیں دیکھیں اب یہ بات ہوئی ہے، دس از ٹو مچ، آئی ایم سوری، ہم نے آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی، لیکن اس قسم کے الفاظ جو ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ تہذیب جو ہے، تہذیب کے دائرے میں اندر رہ کے اگر بات کی جائے تو وہ زیادہ ہم اس کو بڑے اچھے انداز میں مجھے یہ بتائیں، میڈم آپ مجھے بتائیں کہ میں نے خزانہ خالی کیا، میں نے لوٹا، میں سامان اٹھا کے چلا گیا، میں نے لوٹ مار کیا، مجھے میں ایسے اقدام کو میں چور یا ڈاکو نہ کہوں. آپ مجھے لفظ بتائیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سینٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، روبینہ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی.